السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سالی صاحبہ اور ہماری اہلیہ کی بڑی بہن فوت ہو گئی۔ ڈینگو کا شکار ہو گئی تھی۔ پچھلے چند دن سے بیماری چل رہی تھی، لیکن اچانک حالت بگڑی اور پھر 24 گھنٹے میں جو جان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجی تھی وہ اپنے حضور واپس بلا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس موقع کو ہمیں اپنے لیے اور جانے والے کے لیے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے، اور رونا آئے خود کو چھوڑ دے رونے کے لیے، آنسوؤں کو بہنے دے، دل کو رونے دے، لیکن اسی وقت جانے والا اگر پسندیدہ تھا، جانے والا قابل قدر تھا، جانے والا قابل اقتداء تھا، اس کے اندر ایسے گن تھے جو رہتی زندگی تک یاد آئیں گے، تو پھر پیچھے رہ جانے والوں کا کام ہے کہ اسی وقت وہ اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں عہد کریں اور تہیہ کریں اور طے کریں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان گنوں سے اور ان خوبیوں سے سجائیں گے، آراستہ کریں گے، جو خوبیاں گھر کو گھر بناتی ہیں، جو خوبیاں رشتوں کو رشتہ بناتی ہیں، جو خوبیاں انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہیں، اور جو ایک اکیلا وجود ہوتے ہوئے سب کے لیے محور حیات بن جاتا ہے، زندگی کا محور بن جاتا ہے، سب کی ضرورت بن جاتا ہے، اس کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے دل میں خیر ہی خیر ہوتی ہے سب کے لیے۔ وہ خود سہ لیتا ہے لیکن دوسروں کو سہنے سے بچاتا ہے، وہ خود برداشت کر لیتا ہے لیکن بدلے میں دوسروں کے لیے برداشت کرنے کی شکلیں جان بوجھ کر پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مؤمنات غافلات کا تذکرہ کیا ہے غافلات کا۔ تو جیتی جاتی تصویریں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ بانصیب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص الخاص عطا کردہ ایسی ہستیاں اور ایسی ایمان والی عورتیں جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتی ہیں، جو چلتر سے بے خبر ہوتی ہیں، جو پریشانیاں پیدا کرنے کی طرح طرح کی شکلوں سے بے خبر ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ نے جو کچھ سکھایا ہوتا ہے پازیٹیو اور مثبت، وہ اس کو حفظ جا بنا لیتی ہیں، اور پھر وہ بیاہ کر جہاں جاتی ہیں وہاں والوں کے لیے رحمت بن کر اور ابر بن کر جیتی ہیں، رہتی ہیں۔ پھر ایسی ہستیوں اور ایسی خواتین کے شوہروں کو بھی ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن وقت جا چکا ہوتا ہے اور سمجھ جانے کے بعد آتی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت رہتے سمجھ جائے، ورنہ سمجھ تو سب کو بعد میں آتی ہے اور ہر ایک کو بعد میں آئے گی، لیکن کامیاب وہ ہے جو وقت رہتے سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، آیت نمبر 185 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب کو پیش آنا ہے، جو اللہ کے حضور پہنچ چکے ان کو اس حقیقت کا سامنا ہو چکا۔ اللہ فرماتے ہیں آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے،
اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، ایک ظاہری فریب چیز ہے جو دکھ تو رہی ہے لیکن حقیقت بظاہر ہو کر کے بھی حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج سامنے آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، وجود پاتے ہیں، انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتیجہ سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران، کامیابی اور خسارے کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں ہے اور وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب و مشکلات، تکلیفوں اور بلاؤں و دکھوں میں مبتلا ہونا اور گھرا ہونا بھی لازمی طور پر یہ مطلب نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی یہاں جو دکھ رہا ہوتا ہے آخرت میں اس کے برعکس سامنے آتا ہے، جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار اخروی نتائج کا، انہی آخری نتائج کا ہے۔ تو اس وقت دل بھی رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں، تو چاہنے والوں کے لیے یہ کلپ ہے کہ جن کے دل میں جانے والی کی عظمت ہو، احترام ہو، تعلق ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، تو وہ جن بنیادوں پر یہ تعلق، احترام، عظمت، اپنائیت، محبت ہے، ان بنیادوں کو اپنے اندر بھی آباد کرے، اپنے اندر بھی ان بنیادوں کو لائے اور اپنی زندگی کو بھی اسی جیسا بنائے، انہی خوبیوں والا بنائے۔ ورنہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وقت کے ساتھ غم ہلکا ہوتا جاتا ہے اور پھر انسان دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں کھوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سبھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس چوٹ کے مارے ہوں، تازہ یا پہلے، جو اپنے محبوبوں کو کھو چکے ہوں، جو اپنے محبوب ترین رشتہ داروں کو کھو چکے ہوں، تو ان کے لیے ہے یہ کہ ہم نمبر ایک تو یہ عہد کریں کہ ہم جو کچھ نیک کام کریں گے اللہ ان نیک کاموں میں جانے والے کا حصہ لگائے اور ان کا اجر و ثواب جانے والے کو پہنچائے، جتنے چلے گئے ہیں، ہاں، درجہ بدرجہ، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اس کے بعد محلے ٹولے والے، اور پھر ایک ایک اہل ایمان جو توحید کے ساتھ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ اس حقیقت کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے جو ہم سے ہو رہے ہوں یا آئندہ ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی ہول سول نیت ہے جو وقت کے ساتھ بار بار نیت کر کے کچھ کرنے پر آمادہ کرنے سے بچاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے انسان نیت کر کے کچھ کرے، لیکن یہ ایک ایسی ہول سول نیت ہے اس حالت میں کہ اللہ کہ تو ہم سے جو بھی اچھے کام کرائے جانے والے کا حصہ اس میں لگائے، اور اے ٹو زیڈ ایک ایک اہل ایمان، ایک ایک کلمہ گو، ایک ایک اللہ کو ایک اکیلا خالق اور مالک، رازق، حی، ممیت ماننے والا، اس دنیا اور اس کائنات کا تن تنہا کارساز ماننے والا، اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا،
جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے عمل کی حد تک بھلے ان میں کوتاہی ہو، لیکن سوچ اور یقین کی حد تک اسی طرح ان کو ماننے والا، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت غنیمت ہے کہ وہ عہد کریں نمبر 1 پر کہ ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والے ایصال ثواب کا، کہ نیک کاموں میں جانے والے کا حصہ لگا کر، اور یہ عرضی اور یہ درخواست، یہ اپلیکیشن اللہ کے حضور پیش کر کے۔ نمبر 2، پہلے بھی کہا پھر ریپیٹ کر رہے، دہرا رہے کہ ان خوبیوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں جن خوبیوں کی بدولت کوئی اپنوں کے بیچ اچھا بنتا ہے، اچھا کہلاتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جب یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے تو وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو پھر اپنے آپ یہ اعزاز، یہ درجہ، یہ حق مل جاتا ہے۔ تو جانے والی بھی انہی پسندیدہ صفات سے آراستہ تھی، اور پیٹھ پیچھے بھی اور سامنے بھی ہم نے خود بھی سنا اور خود بھی دیکھا، کیونکہ تربیت ایسی ماں کی تھی کہ جب میرا نکاح ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ہم گئے ہوئے تھے اپنی انہی سالی صاحبہ کے گھر، اور ہماری ساس مرحومہ نے پوچھا ان سے کہ بھیا کہاں ہیں، یعنی شوہر کہاں ہیں؟ تو 18-19 سال پرانی شادی ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے بہت کچھ حق بن جاتا ہے گفتگو کا، کے انداز کا، الفاظ کے انتخاب کا۔ تو انہوں نے سرسری کہہ دیا کہ ہوں گے کہیں، کوئی بتا کے تھوڑی جاتے ہیں۔ اس اتنی سی بات پر بھی میرے کانوں نے سنا تھا اپنی ساس کو یہ کہتے ہوئے، نہ بٹیا ایسا نہیں بولتے ہیں، وہ شوہر ہے تمہارا۔ آج جو گھرانے دین سے دور ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں، اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کو بہت سے کو کلمہ تک نہیں آتا، کلمے کا مطلب نہیں آتا، پیشاب کر کے پانی لینا نہیں آتا، پاک کیسے ہوتے ہیں پاک ہونا نہیں آتا، تو ان کا طرز زندگی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کچھ اور سکھایا جاتا ہے لڑکیوں کو۔ لیکن میرے ان گنہگار کانوں نے سنا، اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف نکاح ہوا تھا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ تم نے بھی ساتھی کی صورت میں جو وجود پایا ہے وہ ایسی ماں کا تربیت یافتہ ہے، تو وہ بھی ایسی تھی، صابر اور شاکر، صابر اور شاکر، صابر اور شاکر، ہر ایک کی بھی خواہ، ہر ایک کی ہمدرد، ہر ایک کی خدمت گار، ہر ایک کی خدمت میں حاضر، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی، بڑوں کے ساتھ ادب کا، احترام کا اور خدمت کا معاملہ کرنے والی، یعنی سب سے بڑی نہیں تھی، ان سے اوپر 3 یا 4 لوگ تھے بھائی بہن، لیکن وہ ایک سینٹر پوائنٹ تھی، ہاں سب کو اپنے سے جوڑے ہوئے تھے، سب کو ان سے مل کر کے، ان سے بول کر کے، ان سے بات کر کے، ان سے مشورہ کر کے، ان سے رائے لے کر کے سکون ملتا تھا۔ ہمارے یہاں ہماری اہلیہ سے ان کا تعلق بڑی بہن کا بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی بڑی بہن جس کا سلوک ماں جیسا ہوتا ہے، ایسا تھا۔ بہن ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے یہاں گھر میں بٹیا بٹیا کر کے مخاطب کرتی تھی، اور باقی گھر میں بھی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بہنیں ایسے جیسے جڑواں ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے بنا چین ہی نہیں ملتا۔ ہماری اہلیہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بچے اپنے ملک میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، انہیں ماں سے زیادہ خالہ عزیز تھی جانے والی، اور خالہ کو اللہ نے بنایا ہے ماں کی جگہ پر، ماں کے درجے میں، تو
وہی درجہ وہ ہمارے بچوں کو دیے ہوئے تھی. ہمارے بچوں کو بھی ان سے بے حد لگاؤ تھا. کہنے والے کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کی تو دو دو امائیں ہیں، ایک وہاں ہے وہ تو دور ہے، اصل اماں تو یہی ہے. تو کسے پتہ تھا کہ پچھلے سفر میں جب لکھنؤ آئی تھی تو جو کچھ کر کے گئیں وہ بچوں کے ساتھ اس اہتمام سے، اور اس کے بعد جو نصیحتیں کر کے گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت سے ملتی جلتی نصیحتیں، نماز کا اہتمام، باقی اور چیزوں کا اہتمام، اپنے آپ کا اہتمام، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا تھا اور فرماتے جا رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ ہم کو بھی یہ نصیب کرے کہ جب سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جب سننے والوں نے سنا تو آواز یہ آ رہی تھی، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز سے غفلت مت برتنا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہوگی. نماز صحیح نکلی تو سب کچھ اللہ صحیح بنا دیں گے. اور اس کے بعد اس دنیا میں یہ دنیا جینے کے لیے اور اس دنیا میں معاملات اور رشتوں کا مزہ چکھنے کے لیے، ان کا ٹیسٹ محسوس کرنے کے لیے اور اپنے وجود کا حصہ بنانے کے لیے جو دوسری بات ضروری تھی وہ فرمائی وما ملکت ایمانکم. اور جن چیزوں کہ تم مسئول ہو، ذمہ دار ہو، جو امور، جو چیزیں، جو باتیں، جو رشتے تمہارے ہاتھ میں ہوں، تمہارے اختیار میں ہوں، ان کا پاس و لحاظ کرنا، ان کا حق ادا کرنا. یہ ایسی بات ہے جسے دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک کیئر ٹیکر ہے، ہاں، اپنی ذمہ داریوں کا. ہاں، جن جن رشتوں سے وہ بندھا ہوا ہے، چاہے وہ تعلقات والے رشتے ہوں، چاہے وہ نسبی رشتے ہوں، چاہے وہ معاملاتی رشتے ہوں، چاہے وہ کاروباری رشتے ہوں، اگر تم کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے اور دوسروں کے حقوق کا منتظم تمہیں بنایا ہے تو پھر تمہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ان کا خیال کر کے جینا ہوگا، اپنے ماتحتوں کا دھیان رکھ کر کے جینا ہوگا. اگر آج دنیا اس ہدایت پر عمل کرنے لگے اور خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہم جیسے لوگ، تو دنیا کی حالت بدل جائے، کیا سے کیا ہو جائے، دکھ سکھ میں بدل جائے، محرومیاں خوش نصیبی میں بدل جائے. لیکن یہ ہم ہیں جو نام لینے کی حد تک اور کچھ تھوڑا بہت کر لینے کی حد تک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پر حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر ہم کچے ثابت ہوتے ہیں، وہاں پر ہم منمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی پسند کے ہاتھوں رہن ہو جاتے ہیں اور اپنی پسند کے قیدی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے. جی ہاں، پازیٹیو یا نگیٹیو. تو یہ وقت ایسا ہے، قصہ مختصر یہ کہ اس وقت ہم ان دو باتوں کا عہد کریں، تہیہ کریں. نمبر ایک یہ کہ جانے والے کے اپنے نیک کاموں میں شریک کریں، اس کے ان نیک کاموں کے اجر و ثواب میں ہول سول شریک کر لیں کہ اللہ جو گیا ہے وہ، اور جو اس سے پہلے اور لوگ گئے ہیں وہ، اور پھر درجہ بدرجہ پوری اہل ایمان امت تیرے نام میں نامی کا دم بھرنے والی اور تیرے ساتھ کسی اور کو کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے شریک نہ کرنے والی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے آخری رسول کو آخری رسول سمجھنے والی امت کو میرے تمام نیک کاموں میں شریک فرما، اور
دوسرا عہد یہ کہ جانے والے کے اندر جو خوبیاں تھیں، خاص طور پر اگر یہ خواتین سنیں، لڑکیاں سنیں، گھر کی عورتیں سنیں، بیٹیاں سنیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو باتیں یاد آ رہی تھیں، یاد آئیں گی، رلا رہی تھیں اور رلائیں گی، ان باتوں کو پھر ہم اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اپنے اندر لائیں، تاکہ جب ہم کل رخصت ہوں تو ہمارا جانا بھی دوسروں کو رلائے، اور پھر وہ بھی ہمارے جانے کے بعد اگر کمی کوتاہی کا شکار ہو تو ہمارا جانا اس کمی کوتاہی کو دور کر دے اور تدارک بن جائے اس کا۔ بس اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ان دو باتوں کی توفیق دے، اور بیوی چلی جائے تو شوہر، شوہر چلے جائے تو بیوی، پیٹھ پیچھے، خاص طور پر جب کوئی اکیلا رہ جائے، اس کا کوئی اپنا سگا صلبی، اس کے اپنے وجود سے پیدا آنسو پوچھنے والا، گلے لگنے والا، بڑا ہو تو گلے لگانے والا، چھوٹا ہو تو زانوؤں پر سر رکھنے والا موجود نہ ہو، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو صبر دے، اور اللہ ہی ان کا سہارا بنے، اور اللہ ہی ان کے لیے باقی ماندہ زندگی جینا آسان کرے، اور جانے والے کے لیے اور جانے والی کے لیے کچھ ایسے کام کرنے والا بنائے کہ جو خود رخصت ہونے کے بعد بھی اس دنیا میں باقی رہ جائے، اور وہ کام صدقہ جاریہ بن کر تادم آخر باقی رہے، اور اس کا اجر و ثواب جانے والوں کو پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات اور تعزیت بنا کر قبول کرے، جانے والی کے حق میں بھی اور پسماندگان کے حق میں بھی، ہماری اہلیہ کے حق میں بھی، خود ہمارے حق میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔